قصہ کیا ہے؟ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے. کیا کہا؟ کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. یہ خواب دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے. اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے. 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے. کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی. بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے. اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا. یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام. آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچے. کیوں رچے؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے. تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی. آہستہ آہستہ نا وہ حسد بڑھتا. حسد بہت بڑی بیماری ہے. اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی. انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں. پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ. کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا. بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے. پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا. اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا. حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو. حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا. 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے. بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے. 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. بعد مفسرین نے لکھا ہے
ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا، ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا، پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا، تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب آپ واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا۔ زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے، جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی،
ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا. اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو. اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی. حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی. تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا. وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی. زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے. کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا. کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی. اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی. تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ. تو زلیخا کہنے لگی تم مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے. تو حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئیے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی. اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کرے. طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے. وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے. تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے، یہ تعبیر ہے. ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا. ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے. اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا. محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے. وقت گزرتا گیا. وقت جو ہوتا ہے نا، وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے. پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں. اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے. اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف. تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں. تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا تعبیر یہ ہے، یہ 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گی.
اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے اس آیت پر، صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کچھ چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے، یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے۔ عام دام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو، آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں، آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں، وہ جو تو نے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر۔ اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے، پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نا کہ میں ٹھیک ہوں زندگی بیت جاتی ہے، اور میں تمہارا خیر کا ہوں زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ، اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں ہر بندہ ہی آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے، قحط پڑ گیا، جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا، کنعان کے آپ رہنے والے تھے وہاں بھی قحط پڑا۔ حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی، پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے، باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ سنگیو کوئی نہیں تول سکتا، بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے۔ بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے، جو کہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا، تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا۔ اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو۔ ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا، پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا۔ بھائی آئے، کہا گندم چاہیے، تو جناب یوسف نے اوہو پائیاں جیا ساکھ نہیں کوئی جو وچ خار نہ ہوئے۔ ہاں، اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے پائی پائیاں دے ویری۔ بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں باہر آئیں، رو پڑے، او میرے بھائی آ گیا، رو پڑے۔ وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا، رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی، اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے، چل تھوڑی اور ڈال دے۔ جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا، اپنی قوم کو طرز دے رہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ۔ بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نا آ جانا دوبارہ۔ اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، کہاں ہے؟ بنیامین نام ہے۔ فرمایا ہو سکے تو اسے بھی لے آنا۔ بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے، اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی،
وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی. گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے. اب بھائیوں سے پیسے تھوڑی وصول کرنے. جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی. تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا تو بنیامین کو لے جائیں. حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں, بار بار نہیں کروں گا. یوسف گوا چکا ہوں. پوتے بول پڑے, کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے. انہوں نے ضد کی, اصرار کیا, تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے, عہد لے کے, قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے. جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں. یہ دونوں ایک ماں سے تھے, سگے دونوں تھے. حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ذرا باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. اچھا نہیں ہے جگہ, آپ ادھر آ جاؤ, میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بھائی تھا نا سگا, اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ. بھائی کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے, وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے, تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا, میں یوسف ہوں. تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا. حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں. رہ گئے جناب بنیامین. اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. ہمارا پیالہ کیسے, یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے, کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے میں, لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس, دیکھیں گے. باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا, میں یہیں ٹھہروں گا, اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا, اب میں کیا بتاؤں گا. واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے, معاملہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے, شاہی پیالہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو. پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں. فرمایا اس طرح کرو, جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو, جاؤ تلاش کرو. اللہ اکبر. بھائی دوبارہ آئے, گندم بھی ختم ہو گئی تھی. آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے, ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں, مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے, غور سے. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو, پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. فرمانے لگے میں یوسف ہوں. قال انا یوسف, کہنے لگے میں یوسف ہوں. اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع. یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کیے پرہیزگاری کی تو بچ گیا. فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا, جو بھی صبر کرے گا, اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں, جاؤ. ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے. پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ, میرا کرتا, اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا, امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. جاؤ لے جاؤ. تو وہ کرتا لے کے گئے. اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میرا کرتا لے جاؤ. دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی ہے. تو وہ کرتا لے کے گئے. بھائی ابھی دور ہی تھے تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے نا یوسف کی. اللہ اکبر. کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا. مجھے نا خوشبو آ رہی ہے, یوسف کی خوشبو
مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کہا ابا جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنعان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں۔ ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے بڑا ہی، اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ وہ میرا خواب ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے۔ وہاں جا کے وہ دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے۔ تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا۔